بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح جامع بحث التوابع کا سبق نمبر 26 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا وَقَذَا الْمَعْطُوفُ فِي حُکْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَیہ سے ہو رہی ہے، لہذا آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیں۔ وَقَذَا الْمَعْطُوفُ فِي حُکْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَیہ فِي أَحْوَالٍ عَارِضَةٍ لَهُ بِالنَّظْرِ إِلَى نَفْسِهِ وَغَیْرِهِ إِنْ كَانَ الْمَعْطُوفُ مِثْلَ الْمَعْطُوفِ عَلَیہ، وَلِذَا وَجَبَ بِنَاءُ الْمَعْطُوفِ فِي نَحْوِ يَا زَیدُ وَعَمْرٌ لِأَنَّ ضَمَّ زَیدٌ بالنظر إلى حرف النداء وإلى كونه مفردا معرفة في نفسه، وعمر مثل زيد في كونه مفردا معرفة، وامتنع بناؤه في يا زيد وعبد الله فإن عبد الله ليس مثل زيد، فإن زيدا مفرد معرفة وعبد الله مضاف، ومن ثم أي ومن أجل أن المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجوز ويمتنع لم يجوز في تركيب ما زيد بقائم أو قائما ولا ذاهب عمرو إلا الرفع في ذاهب، إذ لو نصب أو خفض لكان معطوفا على قائم أو قائما فيكون خبرا عن زيد وهو ممتنع لخلوه عن الضمير الواقع في المعطوف عليه العائد إلى اسم ما، فتعين الرفع ولا أن يكون خبرا مقدما على المبتدأ وهو عمرو، ويكون من قبيل عطف الجملة على الجملة ولا مانع منه. ولما كان لقائل أن يقول هذه القاعدة منتقضة بقولهم الذي يطير فيغضب زيد الذباب، فإن يطير فيه ضمير يعود إلى الموصول ويغضب المعطوف عليه ليس في ذلك ضمير، فأجاب عنه بقوله وإنما جاز الذي يطير فيغضب زيد الذباب لأنها الفاء في هذا التركيب فاء السببية، أي فاء لها نسبة إلى السببية بأن يكون معناها السببية للعطف، فلا يرد نقصا على تلك القاعدة۔ وكذا المعطوف في حكم المعطوف علیہ سے مصنف علیہ الرحمہ اب گزشتہ ضابطے کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ جس طرح معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، ان احوال میں جو معطوف علیہ کو عارض ہوتے ہیں سیاق و سباق کے حوالے سے، اسی طرح اب مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ معطوف علیہ کے جیسا ہوتا ہے، معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، ان احوال میں بھی جو خود اس معطوف علیہ کی ذات کے اعتبار سے اس کو پیش آتی ہے، اس میں بھی معطوف علیہ کے شریک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ذاتی احوال معطوف میں بھی پائے جاتے ہوں۔ پھر اس کی وضاحت مصنف علیہ الرحمہ نے ایک دو مثالوں سے کی ہے، اس پر توجہ فرمائے، جیسے یا زید و عمر۔ عزیز طلبہ، یا زید و عمر میں یا حرف ندا ہے، زید منادہ مفرد معرفہ مبنی بر علامت رفع ہے، تو یہی ذاتی احوال مفرد ہونا، معرفہ ہونا، یہ عمر کو بھی لاحق ہے۔ عمر بھی مفرد ہے، معرفہ ہے، تو لہذا جیسے زید مفرد معرفہ ہونے کی بنا پر مبنی پر علامت رفع ہے، تو معطوف عمر بھی مفرد معرفہ ہونے کی بنا پر مبنی پر علامت رفع ہوگا۔ لیکن اس کی تو یہاں پر چونکہ یہی ذاتی احوال جو زید کے لیے پیش ہے وہی عمر بھی پائی جاتی ہیں، تو اس لیے وہی حکم عمر کا ہوگا جو حکم زید کا ہے۔ لیکن دوسری مثال یا زید و عبداللہ میں عبداللہ معطوف جو ہے زید کے حکم میں نہیں ہے، معطوف علیہ کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے کہ زید کے ذاتی احوال عبداللہ میں نہیں پائی جا رہی، وہ تو مفرد معرفہ ہے اور عبداللہ تو مضاف ہے، اس لیے یہ جو ہے اس کی طرح نہیں ہوگا۔
تو حاصل یہ کہ معطوف ان احوال میں بھی معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے جو احوال معطوف علیہ کو اس کے ذات کے اعتبار سے پیش آتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ احوال معطوف میں بھی پائی جائیں۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے ما زید بقائم او قائما ولا ذاہب عمر الا الرفع جیسی مثال میں لا ذاہب پر رفع ہی جائز ہے اور نصب یا جر جو ہے یہ جائز نہیں، یعنی ولا ذاہب کا عطف بقائم او قائما پر ہم نہیں کر سکتے، قائمن پر اگر ہم کریں تو پھر ذاہبن پڑھنا چاہیے، قائمن پر اگر ہم اس کا عطف کریں تو پھر ذاہبن پڑھنا چاہیے۔ اس صورت میں جس طرح قائمن اور قائمن ما کے لیے خبر واقع ہیں، یہ بھی خبر واقع ہوں گے اور یہ بھی مجرور یا منصوب ہوں گے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ اس کا عطف بقائمن اور قائمن پر جائز نہیں، اور صرف رفع ہی ہم ذاہبن پر پڑھ سکتے ہیں اور اس پر ہم جر یا نصب نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں پھر یہ ما کے لیے خبر واقع ہیں جس طرح کہ قائمن اور قائمن ہے، اور قائمن اور قائمن خبر واقع ہے لیکن ان میں ضمیر ہے جو اسم کی طرف راجع ہے، جبکہ ذاہبن میں ضمیر نہیں ہے بلکہ عامر اس میں ظاہر اس کا فاعل بن رہا ہے۔ جب ضمیر نہیں ہے جو ہم اسم میں ما کی طرف راجع کریں تو لہذا اس کا ہم عطف بھی قائمن اور قائمن پر نہیں کر سکتے۔ اب کیا ہوگا بھئی، اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ ہم یہی کہیں گے کہ لا زائدہ ہے، ذاہب یہ خبر مقدم، عمر یہ مبتدا مؤخر ہے، یا ذاہب مبتدا قسم ثانی اور عمر یہ اس کے لیے نائب فاعل قائم مقام خبر کے ہیں، اور اس صورت میں وہ حرف عطف اور لا ذاہب عمر اس جملے کا عطف ما قبل والے جملے پر ہو رہا ہے۔ تو انہی دو باتوں کو مصنف علیہ الرحمہ نے اس صفحے میں بیان کیا ہے۔ پہلے ہم ان کی عبارت پڑھ کر ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلا عبارت کی طرف جاتے ہیں۔ وَقَذَا الْمَعْطُوفُ فِي حُکْمِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، اور اسی طرح معطوف بھی معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، فی احوال عارضۃ لہ، ان احوال میں بھی جو احوال معطوف علیہ کو پیش آتے ہیں، بالنظر الی نفسہ باعتبار ذات کے، وغیرہ یا باعتبار غیر ذات کے، یعنی ہر قسم کے احوال میں معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ ان کان المعطوف مثل معطوف علیہ، بشرطے کہ معطوف علیہ کے مثل ہو، یعنی اس جیسے احوال معطوف میں بھی پائے جائے، وگرنہ پھر یہ ضابطہ جاری نہیں ہوگا۔ فَلِذَا وَجَبَ بِنَاءُ الْمَعْطُوفِ، اسی وجہ سے معطوف کو مذکورہ فی نحو یا زید و عمر جیسی مثال میں وجب بناء مبنی پڑھنا واجب ہے، لأن ضم زید، اس لیے کہ زید کا جو ضمہ ہے بالنظر الی حرف ندا، حرف ندا کی طرف دیکھتے ہوئے، وَإِلَىٰ كَوْنِ مفردن، اور اس کے مفرد ہونے کو دیکھتے ہوئے، معرفۃ فی نفسہ، کہ یہ معرفہ ہے بذات خود، تو یہ مبنی بر ضمہ ہوگا۔ وعمر مثل زید، اور عمر بھی اسی جیسا ہے کہ عمر بھی کیا ہے بھئی، مفرد ہے، معرفہ ہے، فی کون مفردن معرفتن، مفرد اور معرفہ ہونے میں بھی یہ عمر زید ہی کی طرح ہے یہ عمر، تو لہذا جب اس کی طرح ہے تو یہ بھی مبنی بر علامت ضمہ ہوگا، جیسے کہ یا زید میں زید مبنی بر علامت ضمہ ہے۔ وَامْتَنَعَ بِنَاؤُ فِي یا زید و عبداللہ، لیکن یا زید و عبداللہ میں عبدو پر مبنی پر علامت ضمہ پڑھنا ممتنع ہوگا۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ زید مفرد معرفہ ہے لیکن عبداللہ مفرد نہیں ہے بلکہ مضاف ہے۔ گزشتہ مثال میں عامر مفرد معرفہ تھا، یہ مفرد نہیں بلکہ مضاف ہے، مفرد کبھی مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، تو اس لیے یا زید و عبداللہ میں عبدوں کو مفرد معرفہ مبنی پر علامت ضمہ پڑھنا ممتنع ہوگا۔ ممتنع بناؤہ، اور ممتنع ہے اس کا مبنی بنانا، فی یا زید و عبداللہ جیسی مثالوں میں معطوف کو، فإن عبداللہ لیس مثل زید، اس لیے کہ عبداللہ زید کی طرح نہیں، فإن زید مفرد معرفۃ، اس لیے کہ زید تو مفرد معرفہ ہے، وعبداللہ مضاف، اور عبداللہ جو ہے وہ کیا ہے بھئی، مضاف ہے۔
ومن ثم أي ومن أجل أن المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجوز ويمتنع. مصنف علیہ الرحمہ مزید وضاحت فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے پڑھا کہ معطوف علیہ کے حکم میں ہوتا ہے، وہ چیزیں جو معطوف کے لیے جائز ہے معطوف علیہ کے لیے جائز ہے وہ معطوف کے لیے بھی جائز، وہ چیزیں جو معطوف علیہ کے لیے ممتنع ہیں وہ معطوف کے لیے بھی ممتنع، یعنی معطوف جواز اور عدم جواز کے حکم میں معطوف علیہ کے ہے، معطوف علیہ کے حکم میں ہے۔ اسی وجہ سے ما زید بقائم او قائما ولا ذاہب عمرو الا الرفع جیسے مثالوں میں جو ہے ذاہب کا عطف قائمن اور قائمن پر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لم یجوز جائز نہیں ہے فی ترکیب ما زید بقائم او قائما ولا ذاہب عمرو جیسے ترکیب میں الا الرفع فی ذاہب، ذاہب میں صرف رفع ہی جائز ہے۔ فی ذاہب لم یجوز سے متعلق ہے کہ ذاہب میں صرف رفع ہی جائز ہے، اذ لو نصب او خفض اس لیے کہ ذاہبن کو اگر آپ نصب دیا گیا جیسے کہ قائمن کو دیا گیا ہے اور اس کو ہم ما کے لیے خبر بنائے، یا او خفض یا اس کو جر دیا گیا جیسے بقائمن پر اگر ہم اس کا عطف کریں لکان معطوفا علی قائمن او قائمن تو یہ قائمن اور قائمن پر اس کا عطف ہوگا، ویکون خبرا عن زید اور یہ زید کے لیے خبر ہو جائے گا، وہو ممتنع اور اس کے لیے خبر بنانا یہ ممتنع ہے۔ کیوں بھئی؟ لخلوه عن الضمیر الواقع فی المعطوف علیہ اس لیے کہ معطوف علیہ میں جو ضمیر ہے اس ضمیر سے ذاہب خالی ہے، یعنی وہ ضمیر جو اسم ما کی طرف راجع ہے اس سے یہ خالی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو معطوف علیہ کے حکم میں نہیں کر سکتے۔ لخلوه بوجہ اس معطوف کے خالی ہونے کے عن الضمیر اس ضمیر سے الواقع فی المعطوف علیہ جو معطوف علیہ میں واقع ہے، العائد الی اسم ما جو اسم ما کی طرف راجع ہے۔ جب وہ ضمیر اس میں واقع نہیں ہے اس ضمیر سے یہ خالی ہے تو لہذا ہم اس کو جو ہے معطوف علیہ کے حکم میں ان جیسی مثالوں میں نہیں کر سکتے۔ فتعین الرفع لہذا رفع متعین ہو چکا، علی ان یکون خبرا مقدما علی المبتدا پھر اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ لا ذاہب عمرو کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہے، پہلی ترکیب یہ ہے کہ یکون خبرا مقدما علی المبتدا یہ خبر مقدم ہوگا مبتدا پر اور وہ عمرو اور مبتدا اس کے لیے عمر ہوگا، ویکون من قبیل عطف الجملۃ علی الجملہ اور اس صورت میں یہ عطف الجملہ علی الجملہ کے قبیل سے ہوگا، یعنی جملے کا عطف جملے پر ہوگا، ولا مانع منه اور اس سے کوئی چیز مانع نہیں۔ اور دوسری ترکیب اس کے یہ ہے کہ لا ذاہب عمرو میں ذاہب مبتدا قسم ثانی ہو جائے اور عمرو اس کے لیے جو ہے نائب فاعل قائم مقام خبر کے ہو جائے۔ تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔